ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ بھی بڑا عجیب ظلم ہے، جو ساس جو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اپنی بہو کو ڈھونڈ کر اتنے احترام اور اکرام سے شادی بیاہ کر کے گھر میں لاتی ہے، تو وہ بہو بھی عجیب ہو جاتی، اس کو سب سے زیادہ نفرت کبھی کبھی اپنی ساس ہی سے ہو جاتی۔ حالانکہ ساس اپنی بہو کو جو دیتی ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دے سکتا آپ کو۔ ساس نے کیا دیا آپ کو؟ اپنا بیٹا جوان کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس سے دشمنی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم شادی شدہ نہیں تھی عورت، تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت تھی۔ اب تم شادی شدہ ہو گئی، اب تمہارے ساس سسر کی خدمت ہے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ جو عورت اپنی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی تو اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کرتی، اور اگر جو ساس سے نفرت کرے پھر اس کی بہویں اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ یہ دنیا ہے، بونے کی جگہ ہے، جو بویا وہی کاٹنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے بیٹے کی شادی کی، بہو مل گئی اس کو دنیا دار، دنیا کی دیوانی۔ ایک بچہ ہوا، اس کی بہو نے اس کے شوہر سے کہا دیکھو، یا تو گھر میں تمہاری ماں رہے یا تو میں نے رہنا ہے، ورنہ میں نہیں رہوں گی، یا اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ دنیا دار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک، میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا امی چلو، آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے۔ ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن بڑی خوش تھی۔ آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے۔ کار میں بٹھایا، کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا، بڈھا گھر، اولڈ ہاؤس، وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا، میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی، تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا، اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو، یہ اولڈ ہاؤس ہے یہی رہو، اب میں چلتا ہوں۔ وہاں بٹھا کر بھاگ گیا، کار لے کر بھاگ گیا۔ بڑا عزت دار تھا وہ، نام نہاد عزت دار۔ اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی۔ بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو۔ ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے گی۔ ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی، ولایت بھی چھین لی جائے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ رات رات بھر قرآن پڑھو، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پوری پوری زندگی تہجد پڑھو، سجدے میں گزارو، ماں باپ کو ناراض کیا کچھ نہیں ملنا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ بلکہ میرے عزیز، ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ مرتے وقت زبان پہ، ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، میں اور آپ کوئی چیز، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ صحابی کی بات کروں، صحابی رسول، نبی کے صحابی، ہر صحابی جنتی حضور کا۔ ایک صحابی تھے، موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ، غوث و قطب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ، فلاں جوان ہے نا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، وہ سکرات کی حالت میں، ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے، رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی۔ یہ بات ہے۔ آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا،
اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا، وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی۔ یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے، اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو، بے اجازت بات نہیں کر سکتے، یہ ادب ہے ماں باپ کا۔ سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ان کو ڈانٹتے ہو؟ اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں، مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ؟ چاہے ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، کچھ بھی کرے، صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی۔ شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی دوڑے، یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے، سکرات میں ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، حضور کرم فرمائے۔ آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے۔ سرکار نے میں اس کی ماں کو بلاؤ، ان کی امی آئی، آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا، پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا، تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا، مجھے تکلیف ہوئی۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے بہت تکلیف، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہا نہیں۔ آقا نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ جب صحابہ ہٹنے لگے تو ماں تھی نا، ماں، حضور یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ لکڑی جلا کر تیرے بیٹے کو میں اس میں زندہ جلا دوں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے نا، آپ میرا بچہ ہے نا۔ سرکار نے مسکرا کے کہا بڑی بی، جب دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں اپنے بچے کو تو کیسے دیکھے گی؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں دیکھ رہی تو وہ تو بغیر کلمے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ایسا ہے؟ ہاں۔ پھر حضور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا، دوسرے صحابی دوڑے یا رسول اللہ مبارک ہو، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کا۔ ہم شیطان کے چکر میں ہیں، شیطان کے فریب میں، شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ دین کیا، دھرم کیا، مذہب کیا، مسلک کیا، بس ایک دھن ہے، دنیا دنیا دنیا، اپنی موج اپنی مستی نہیں، دین کی طرف آؤ۔ تو بات دور نکل گئی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اولڈ ہاؤس کے پاس بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ اولڈ ہاؤس کا مینیجر آیا، اس نے دیکھا تو کہا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، مجھے گھر سے، جس کا گھر تھا اسی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب میں آپ کے اولڈ ہاؤس میں رہوں گی، رکھو گے؟ کہا مائی وہ تو بنا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، ایسی ناہنجار اولاد جس کی ہو تو پھر ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس نے رجسٹر لیا اور رجسٹر لے کر کے کہا کہ مائی اپنا نام بتائیں۔ نام بتا دی۔ آپ کے بیٹے کا نام بتائیں۔ بیٹے کا آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں بتایا۔ ماں نے نام نہیں بتایا۔ مینیجر نے کہا امی بیٹے کا نام بتا دو تاکہ ہم لکھ لیں، کیونکہ کوئی حادثہ ہو تو اس تک تو اطلاع پہنچانی پڑے گی نا، نام بتاؤ۔ نہیں بتایا۔ روتی رہتی تھی، دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہتی تھی۔ کہا مائی اپنے بیٹے کا نام بتاؤ۔ دوسرا مینیجر آ کے کہتا ہے چھوڑ دو یار، آج اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے، اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی، مجبور مت کرو، پھر کبھی نام لکھ لیں گے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بھی بیٹھی تھی، غصے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، خبردار، میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، اور ناراضگی کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ میرے لال کو سلامت رکھے، ہائے ہائے، اللہ میرے لال کو سلامت رکھے۔ نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں
کہ دنیا اس کو پہچانتی ہے, بڑی عزت کرتی ہے اس کی. اگر میں نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا, اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں. یہ ماں ہے آج جس کی قدر نہیں کرتے ہو نا. یہ چہرے, جن چہرے پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں, کسی خوبصورت پیر کا چہرہ دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا. ہاں, سنیوں کا مجمع ہے, برا لگے تو مجھے معاف کرنا, شاید میں ایسی جذباتی باتوں کا عادی ہو گیا ہوں کیونکہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ہاں, پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں کا مجمع آتا ہے اور ایک کے اوپر ایک گرتے ہیں پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, چومو جتنا چاہو, پیر کو چوم لو, لیکن پیر کو چومنا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے. اگر ماں باپ کو تڑپا کے ترسا کے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو تو شاید پیر کا ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا. پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں مرید ہیں نا, ہزاروں ماں کے لیے تو آپ ہی ہو. اس ماں کے دل سے پوچھو, جب کوئی بیٹا سب کے سامنے اس کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے. ماں فخر سے کہتے دیکھو میرا بیٹا, جوان بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے, میرے پیر چومتا ہے. لیکن قدر نعمت بعد زوال, جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تب وہ نعمت یاد آتی ہے. آج جوانی کی موج اور مستی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں, ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ماں باپ ہمیں بہت یاد آئیں گے. لیکن کب؟ جب وہ قبر کی مٹی تلے چھپ چھپ کے ہوں گے. یہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج جس دن قبر کی مٹی میں دب جائیں گے اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے, لیکن اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, ماں باپ کے یہ جھری پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے چہرے کسی خوبصورت پیر کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. ایک دن میں اگر 100 حج کا ثواب کمانا ہے نا, 100 حج کا ثواب, 100 بار دیکھو ماں باپ کو پیار سے. ہاں, لیکن ماں باپ ضرور یاد آئے. میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اب میں ہمت ہار چکا ہوں کیونکہ ماں کا ذکر آیا ہے. بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی دعا ضرور کروں گا, جن کے ماں باپ دنیا میں ہے اللہ انہیں خوب لمبی عمر دے اور ان کو ہم سے راضی رکھے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ سوائے قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے اور ایصال ثواب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ماں کا ذکر آیا ہے تو مجھے میرے نبی کی امی کی یاد آ گئی ہے. میں آج آپ کو اپنی نبی کی امی کی بات سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا, اسی پہ بات ختم کر دوں گا. دھیان سے سننا, ماں سب کو یاد آتی ہے, ماں وہ نعمت ہے سب کو یاد آتی ہے. میرے نبی کی امی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی. نبی یہ پاک کے والد صاحب تو 17-18 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے اور نبی کی امی جان 20-22 سال کی عمر کی تھی تبھی دنیا سے چلی گئی تھی. میرے نبی پاک کی عمر صرف 6 سال کی تھی, 6 سال کی, بس 6 سال. نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور نبی نے اپنی امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا تھا. بلکہ سفر میں وہ بیمار ہو گئی تھی, سفر ہی میں تو ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا. ساتھ میں خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی, حضرت ام ایمن, اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی. یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار, حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے. سرانے بیٹھے, ان کی ماں ان کو دیکھ رہی, وہ ان کو دیکھ رہی, اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی ہیں, روتے جا رہی ہیں, اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں. 6 سال کے, بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے. ماں ان کو دیکھتی ہے روتی ہے, حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں, کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود
माँ को देख के रोने लगते हैं। कभी आपने भी देखा होगा कि अगर आपके घर में माँ रो रही हो तो बच्चे खुद बखुद चिल्ला चिल्ला के, तो हुजूर रो रहे थे तो हुजूर की अम्मी, बड़ी प्यारी अम्मी, उस माँ जैसी कायनात में माँ होने की हैसियत से कोई माँ नहीं हुई। किसी का बेटा मूसा, किसी का बेटा ईसा, किसी का बेटा इब्राहिम, किसी का बेटा दाऊद, किसी का बेटा यूब, किसी का बेटा गौसे आजम, किसी का बेटा गरीब नवाज, आमिना का बेटा महबूब खुदा है, वीडियो अगर अच्छा लगा साहिब हो तो कुरान लाइक है, करके बड़ी आगे अजीब शेयर माँ है। ज़रूर कर और एक देना। नुस्खा आपको अपना बता और देता अपने हूँ, परिवार का अगर ख्याल दुआ ज़रूर करने में रखना। देर हो, यानी दुआ कबूल होने में, कभी आप चाहते हैं ना करंट में दुआ कबूल, एकदम झटपट दुआ कबूल हो, करंट में दुआ कबूल हो, और देर होती है कबूल होने में, दो नाम ले लेना, कहना अल्लाह तेरे नबी की अम्मी और अब्बा का वास्ता, फिर देखना दुआ कितनी जल्दी कबूल हो। करके देखना, कभी कर आजमा के देख। कई मर्तबा मेरे शहर में ऐसा हुआ कि बारिश नहीं होती थी, लोगों ने कहा बारिश की दुआ कर दे। मैंने कहा सबसे पापी तो मैं ही इस दुनिया में हूँ, मेरी वजह से बारिश रुकी हुई, आप मुझसे क्या करवाते हैं। लोगों ने जोर दिया कि नहीं नहीं आपने करनी है। मैंने कहा अल्लाह मैं तो कुछ नहीं, तेरे नबी की अम्मी का वास्ता बरसा दे। हाँ अल्लाह जानता है, एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम लोग बाहर नहीं निकले और अल्लाह ताला ने जल थर किया बारिश के। कई वाकयात है, कई देख लेना, आजमा के देख लेना, झटपट एकदम। ये तासीर है, इसलिए कि कौन है नबी की अम्मी, यानी अल्लाह ने अपने नबी को जिस गोद में दिया होगा, कितना सिलेक्ट किया होगा, कितना चुना होगा ना, है कैसी गोद होगी वो मेरे नबी की में। उनका जिक्र आ गया है। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके सदके हम सब की हर मुराद पूरी कर दे। ये नबी की अम्मी है, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। नबी की अम्मी है, आखिरी दीदार है। हुजूर माँ को देखते हैं, माँ हुजूर को देखती हैं।